بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا۔ تو میں ابھی چلوں گا علامہ خورشید صاحب کی طرف، آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور شہنشاہ بغداد سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چشتیوں کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جس قدر آپ نے عارضی اور انکساری کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ نے جو آپ کو پھر شان اور مرتبہ عطا فرمایا، میں چاہتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار بھی آپ نے حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کیے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے حوالے سے جو آپ کو فیضان حضور شہنشاہ بغداد سے ملا اور آپ کی نظر میں جو شہنشاہ بغداد کا مقام ہے اس پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے نثر کے انداز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مقام پر عرض کیا، حضور خواجہ اجمیر نے شعر کے انداز میں بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت پیش کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیراں ز جلالت ارض و سما۔ آپ فرماتے ہیں اے غوث معظم، اے ہدایت کے نور، اے وہ ہستی جن کو نبی نے مختار بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے وہ ہستی جن کو خدا نے مختار بنایا ہے، سلطان دو عالم قطب اولا، آپ دو عالم کے سلطان ہیں اور اعلیٰ درجہ آپ نے قطبیت میں پایا ہے۔ یہ حضرت خواجہ اجمیری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حیراں جلالت ارض و سما، آپ کو جو اللہ پاک نے جلال عطا فرمایا ہے، روب جلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اللہ پاک نے مجھے 6 چیزوں میں کمال اور تخصص عطا کیا ہے، اور اس میں آپ نے ایک فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے روب و جلال دیا ہے، اور اس کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ تو حضور غوث پاک کے بارے میں حضور خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ آپ کا کمال تو یہ ہے کہ جلالت ارض و سما، ارض و سما یعنی زمین و آسمان کے اندر آپ کی جو جلالت ہے اس سے زمین و آسمان بھی حیران ہے کہ آپ کا جلال یہ، آپ کا روب یہ، آپ کا دبدبہ یہ۔ اور آپ نے پڑھا تاریخی کتابوں میں جب مستنجد باللہ آپ کے پاس ایک مرتبہ آیا اور اس نے آ کے اشرفیوں کی ایک گٹھڑی اور تھیلی پیش کی اور نذرانے کے طور پہ، تو آپ نے فرمایا نہیں لے جاؤ، مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جب دوبارہ اصرار کیا تو آپ نے ان اشرفیوں کو پکڑا اور یوں نچوڑا، جب نچوڑا تو ان سے خون بہنے لگا، فرمایا اگر تیرا تعلق حضور کے چچا بنی عباس کے خاندان سے نہ ہوتا تو میں ان اشرفیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک یہ خون بہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کا روب ہے کہ بڑے بڑے شاہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، یہ تو حضور کی بارگاہ کا مقام ہے۔ حضور کے وسیلہ سے حضور غوث پاک کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ دم فرمایا کہ آپ کی جلالت اور روب کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بلکہ ارض و سما کے جلال آپ کے سامنے عز و نیاز سے سر جھکاتے ہیں۔ اور یقیناً ایسا تھا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کسی کی یہ ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، اور آپ نے بادشاہ کو بھی اگر خط لکھنا ہوتا تو اس کو یوں لکھتے عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو، یہ فرماتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا میری ریکویسٹ آ رہی ہے قبول کر لو ایسا کرو، نہیں، عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور جلال عطا فرمایا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں در صدق ہما صدیق، اور صدق آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ کو حضور صدیق اکبر کی فیضان کی خیرات ملی ہے، در عدل عدالت چو عمری، اور آپ کو جو عدل کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ حضور عمر فاروق کا فیضان ہے۔ حضور خواجہ اجمیری اپنی نیاز مندانہ عرض پیش کر رہے اے کان حیا عثمان منشی، اور آپ کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جو حیا کی دولت ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے اور اس کا فیضان عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور ماند علی باجود و سخا، حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جود و سخا عطا فرمایا۔ اور یہ آپ کی سوانے میں باجت الاسرار میں اور دیگر تمام کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 70 ہزار درہم بھی آتے، لیکن آپ فرماتے شام سے پہلے
کوئی ایک ٹیڈی پیسہ بھی بچنا نہیں چاہیے، سارا خیرات کرنا، یعنی حضور کی سنت پہ آپ ہی عمل، اسی سنت پہ آپ عمل کرتے۔ واہ واہ۔ اور الحمدللہ آپ کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا، جب وسائل کم تھے تو خود تجارت کا مال مریدین کے لیے، اپنے خلفاء کے لیے، طلباء کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور جب بہت زیادہ نذرانے آنے بھی لگ گئے تو تب بھی آپ فرماتے جتنے زیادہ نذرانے اتنے زیادہ تقسیم کر دو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا چلو اتنا رکھ دو پیچھے، اتنا اس کھاتے میں ڈال دو، اتنا اس کھاتے میں، نہیں، سارا ایک۔ تو وہ حضور خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حضور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کی کان جود و سخا کا فیضان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، علامہ خورشید صاحب حضور شاہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے ہیں ان پر گفتگو فرما رہے تھے، اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا، تو پکڑے تے کوئی نہ تکے، پہنچ شتابی کر کے کمبن کیر اندر من تارو، لنگ نہ سکاں تر کے۔ آخری شعر آپ نے کمال کر دیا، میں کیوں کر کسے تو منگا خصم کنگال نہیں میرا، میں کیوں کر کسے تو منگا خصم کنگال نہیں میرا، بول مدد نو پیرا دیا پیرا تار بڈی دا بیڑا۔ اسی بارگاہ غوثیت میں ہم بھی دعائیں لینے کے لیے بیٹھے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد کی نظر کرم ہو جائے۔